یہ دیکھیں نا، جیسا آپ نے کہا نا کہ بیٹیاں ماں سے قریب ہوتی ہیں اور بچپن سے عادت ہوتی ہے، گڑیوں سے جب کھیلتی ہیں تو وہ ساڑی کی طرح دوپٹوں کو لپیٹ لیتی ہیں، وہ ماں کی طرح رہنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ بڑی ایک فطری بات ہے۔ یہ فرمائیے گا زرمینہ کہ یہ جو رشتہ ہے ماں اور بیٹی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ بعض گھرانوں میں تو بہت سختی کی جاتی ہے، بعض گھرانوں میں بہت زیادہ ہی کچھ پیار سے ان کو رکھا جاتا ہے۔ میں یہ چاہوں گی کہ یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں اعتدال کا رویہ کیسے رکھا جائے؟ آپ فرمائیے گا کتنا ضروری ہے اعتدال رکھنا؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک یقیناً ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت ہے۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ بہت مقدس، بہت محترم اور بہت مضبوط اور عظیم رشتہ، یقیناً جس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، کیونکہ جیسے ڈاکٹر زنارہ نے کہا کہ ایک دوسرے کی دکھ سکھ کے ساتھی ہوتی ہیں، ماں بھی اور بیٹی بھی ایک دوسرے کی ہمراز، ایک دوسرے سے ہم ماں سے اپنا وہ دکھ شیئر کر سکتے ہیں جو شاید کسی اور سے نہیں کر سکتے، اور ماں جتنا اچھا ہمیں مشورہ ایز اے فرینڈ دے سکتی ہیں، ایز اے مدر دے سکتی ہیں، کوئی دوسرا کبھی نہیں دے سکتا۔ تو آپ کا سوال کہ بعض گھرانوں میں ایک کمپیٹیبلٹی والا ماحول رکھا جاتا ہے یا بے جا لاڈ پیار رکھا جاتا ہے، ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، اور بعض گھرانوں میں بے جا روک ٹوک اور سختی کے معاملات روا رکھے جاتے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ ایک روب کا معاملہ رکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی نقصان کا باعث بنتی ہے، انسان اس سے نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ بے جا لاڈ پیار نہ ہو اور بے جا سختی بھی نہ ہو، کیونکہ دیکھیں کمپیٹیبلٹی کا ایسا ماحول جس میں ماں اور بیٹی اکثر اکٹھے شاپنگ پہ جا رہے ہیں، کون سی چیز کہاں پر رکھی ہے، اور اچھے معاملات کے حوالے سے، ہر معاملے کے حوالے سے ڈسکشن کرنا، یہ اچھے گھرانوں کا شیوا ہوا کرتا ہے اور خاصا ہوا کرتا ہے۔ جہاں بیجا روک ٹوک کی بات کی جائے تو بچوں کی شخصیت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے زینب ماں اور بیٹی میں، اسپیشلی ماں اور بیٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سو میں اسی کو کور کروں گی کہ ماں اور بیٹی کے رشتے میں کمیونیکیشن گیپ آ جانے کی صورت میں پھر بیٹی ماں سے اپنے راز شیئر نہیں کر سکتی، اپنا کوئی مشورہ نہیں کر سکتی کہ مجھے سہیلیوں کے چناؤ میں، اپنی دوستوں کے یا فرینڈس کے چناؤ میں کن احتیاط کی ضرورت ہے، مجھے کس احتیاط کو مد نظر رکھنا ہے۔ پھر کمیونیکیشن گیپ آ جانے کی صورت میں بچہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، لائک کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک خلا رہ جاتا ہے، اور پھر آگے چل کے اس نے ایک قوم کی تشکیل کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ایک بیٹی کی جو تربیت ہے وہ پورے ایک عہد کی تعمیر ہوتی ہے اور کردار سازی ہوتی ہے۔ تو اس عمل کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ دین اسلام ایک واضح دین ہے، اعتدال پسندی کا، میانہ روی کا بہت خوبصورت ہمیں درس عطا کیا گیا ہے، اور آج کل زینب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ہر معاملہ سنور جائے، بگڑے نہیں۔ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ اس کا ہر معاملہ سنور جائے تو وہ میانہ روی اور اعتدال پسندی کو ملحوظ خاطر رکھے۔ تو جب میانہ روی سے، اخلاق سے، محبت سے اپنی بچی کی کردار سازی کی جائے گی، اس کی شخصیت کی تعمیر کی جائے گی کہ کھلائیں گے سونے کا نوالا اور دیکھیں گے شیر کی نگاہ سے، لیکن محبت و شفقت والا رویہ رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بچہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکے، اسپیشلی آپ کی بیٹی آپ سے بات شیئر کر سکے، ایک ٹرسٹ کا رشتہ دائم ہو سکے، وہ آپ کو ٹرسٹ وردی سمجھ سکے اور آپ بھی اس کو ہر مشورہ دے سکیں۔ پھر دیکھیں اگر کمیونیکیشن گیپ آ جائے تو پھر بچیاں دوستوں کے چناؤ میں بے احتیاطی کا شکار ہو جاتی ہیں اور بری صحبتوں کا خدا نخواستہ شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم وہ بھی مفہوم جانتے ہیں حدیث مبارکہ کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے، لائک اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ تو اس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچہ یا بچی ہماری توجہ کا اہم مرکز ہوتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں، اسٹرائیو کرتے ہیں۔ تو ماں جو اخلاقیات کی تعمیر کر رہی ہوتی ہے بچی کی کردار سازی کی، وہ جو عمل دیکھ رہی ہوتی ہے بچی اپنی ماں کے اندر، اس کو گریسپ کر رہی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیاں اور خواتین ویسے بھی سینسٹیو ہوتی ہیں، تو اگر سختی کا رویہ رکھیں گے، بے جا روک ٹوک کا رویہ اختیار کریں گے تو اس سے پھر ان کی شخصیت میں خلا رہ جائے گا، اور جس یہ کو بھی بات فلفل نہیں کیا جا ہے سکتا۔ زرمینہ کہ جب ہم بے جا سختی کرتے ہیں نا، اگر اعتدال میں نہیں رہیں گے تو پھر وہ دل کی باتیں وہ باہر کہیں شیئر کرتے ہیں، باہر کہیں، اور پھر جو کمپنی کی میں نے بات کی کہ انسان پھر اپنے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر جیسے اگر وہ آپ سے باتیں شیئر کرتی ہیں آپ کی بچیاں، تو آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی دوست یا آپ کی سہیلی اس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا اخلاق اور کردار اس طرح ہونا چاہیے، آپ اس کو وہ پازیٹیوٹی دے سکتے ہیں، وہ شعور پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کوئی اچھی چیز سکھا رہی ہیں تو آپ اس کے فوائد بھی گنوائیں گی طریقے سے، اور اگر خدا نخواستہ کسی چیز سے منع کر رہی ہیں تو اس کے نقصانات کو بھی مد نظر رکھیں گی، سامنے رکھیں گی۔ اس سے آپ کی بیٹی ایک مضبوط شخصیت کے طور پہ معاشرے کے سامنے آئے گی اور ہیلدی معاشرے میں اپنا ہیلدی پارٹیسپیشن دے سکے گی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو روب ہے،
رکھنا ظاہر اولاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کچھ پابندیوں کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ زندگی کو رہنا سیکھتے ہیں، زندگی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ کو ضابطہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ اولاد سے قریب ہوں گے، اولاد ہر قسم کی بات آپ سے شیئر کرے گی، یعنی گھر میں آ کر اپنی ماں سے شیئر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ جب آپ کوئی ایسی بات باہر شیئر کرتے ہیں، باہر سے توجہ ملتی ہے آپ کو، تو بہت زیادہ خرابیاں بھی اس حوالے سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اعتدال کریں، کا رویہ اختیار کریں، نہ زیادہ سختی کریں اور نہ ہی بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ تو اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔